My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts. پاکستان امن کی شان دنیا گواہی دینے لگی. بھارتی سرزمین پر امریکی صدر بھی بول اٹھے. پاکستان کے خوب گن گائے. مودی سرکار کے راج میں پاکستان کی قربانیاں گنوا دی. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا بھی اعتراف. یہ بھی کہا پاکستان اچھا دوست ہے. پاک امریکہ تعلقات بھی شاندار قرار دیے. واضح کر دیا پاکستان کے اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ حاصل ہوگا. چین سے پھوٹا کرونا وائرس ایران میں پھیلنے لگا. برطانوی میڈیا کی 50 ہلاکتوں کی اطلاعات. ایران نے 12 کی تصدیق کر دی. کویت اور بحرین میں بھی کرونا کیسز رپورٹ. قاتل وائرس افغانستان بھی پہنچ گیا. ایک کیس رپورٹ. متاثرہ تینوں ممالک میں لوگ ایران سے ہی آئے تھے. ایران میں کرونا وائرس. پاکستان میں خوف کے سائے منڈلانے لگے. حفاظتی اقدامات جاری. پاک ایران سرحدی راستے بند. خیمہ اسپتال قائم. ایران سے آنے والوں کو 14 روز تک قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ. پاک ایران سرحد بند ہونے سے متعدد زائرین پھنس گئے. نو مین زون میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی. لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار. کھانا اور پانی ختم. حکام سے فوری مدد کی اپیل. کرونا وائرس نے سرمایہ کاروں کو محتاط کر دیا. امریکہ، یورپ اور ایشیائی مارکیٹس میں مندی کے بادل چھا گئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی. 100 انڈیکس 1150 پوائنٹس تک گر گیا. 39,143 پر آ گیا. کراچی شاہ فیصل کالونی میں لاپتہ ہونے والی بچی گھر میں پانی کے ٹینک سے مل گئی. 9 ماہ کی فاطمہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. بچی اسپتال میں دم توڑ گئی. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کیس لڑنے سے معذرت کر لی. کہتے ہیں کیس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے. حکومت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وکیل مقرر کرنے کی درخواست دے دی. خالد جاوید کی اٹارنی جنرل تعیناتی پر تحفظات نہیں. وزیر قانون فروغ نسیم کی وضاحت. انور منصور سے متعلق ٹی وی پر دیے بیان پر معذرت کر لی. الفاظ واپس لے لیے. سونے نے مہنگا ہونے کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے. فی تولہ قیمت میں 2000 روپے کا ریکارڈ اضافہ. فی تولہ سونا 96,300 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1715 روپے بڑھ کر 82,562 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. بیمار نواز شریف کا آپریشن ہوگا یا نہیں؟ لیگی رہنما لا علم. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کا آج آپریشن ہونے جا رہا ہے. ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے لیگی رہنما کا بیان مسترد کر دیا. ٹویٹ کیا نواز شریف کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. کارڈک کیتھرائزیشن اور کرونری انٹرونشن بھی طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوں گے. ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد مستعفی ہو گئے. بادشاہ کو استعفیٰ پیش کر دیا. مہاتیر محمد سیاسی اتار چڑھاؤ کے باعث حکومت سے علیحدہ ہوئے. کراچی سرکولر ریلوے کا خواب کب ہوگا شرمندہ تعبیر. سپریم کورٹ کا KCR بحالی کے لیے 6 ماہ کا حکم. مگر انتظامیہ کی کوئی پلاننگ نہیں. ریلوے زمینیں خالی نہ کرائی جا سکیں. جہاں تجاوزات گرائیں وہاں ملبہ نہ اٹھایا جا سکا. حج درخواستیں 25 فروری سے 6 مارچ تک وصول کی جائیں گی. ترجمان مذہبی امور کا اعلان. عوام کے لیے نئی سہولت متعارف. الگ سے حلف نامہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں. کمپیوٹرائز فارم پر حلف نامہ موجود ہوگا. صرف دستخط کرنا ہوں گے. اور مداحوں کے بے حد اصرار پر علی ظفر ان ایکشن. نئے گانے کی تیاری میں مصروف. علی ظفر نے وارم اپ ویڈیو شیئر کر دی. ڈھول کی تھاپ پر جھومتے بھی رہے. کی جنہوں نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کی قیام امن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا اعتراف کیا.
اپنے دورہ بھارت کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ بولے کہ پاکستان کی کوشش سے خطے میں امن قائم ہوا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ مستقبل میں ہم آہنگی کے لیے پر امید ہے۔ My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, جو کام گزشتہ ادوار میں نہ ہو سکا وہ موجودہ حکومت نے کر دکھایا۔ incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. سفیر کشمیر بنے حق کی آواز تو گواہی پوری دنیا دینے لگی۔ For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. بھارت کی سرزمین پر امریکی صدر بول اٹھے، پاکستان کی کوششوں سے ہی خطے میں امن قائم ہوا۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. امریکی صدر نے واضح کیا کہ ہم جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم ہونے، استحکام میں اضافے اور مستقبل میں ہم آہنگی کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہم نے طے کیا ہے، دنیا آج اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتراف کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا ہے، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ہماری حکومت مارز وجود میں آئی تھی تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بالکل سرد موری کا شکار تھے۔ جو ایک شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، یہ آج دنیا اس کو نوٹس کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کتنی قربانی دی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کیسے ہوگا؟ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم دیر پا امن چاہتے ہیں جنوبی ایشیا میں تو ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور صدر ٹرمپ بھی اگر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے اس دورے میں تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اگر آج امریکہ قیام امن کے لیے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پاک فوج، سیاسی قیادت اور پوری قوم کی قربانیاں شامل ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایک قوم بن کر رہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امن باتوں سے قائم نہیں ہوا، جوانوں کی جانوں نے امن کا باغیچہ سنوارا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے ملک میں قیام امن کے لیے وہ قربانیاں دی جو شاید کسی ملک کی فوج نے نہ دی ہو۔ صرف پاک فوج ہی نہیں، موجودہ سیاسی قیادت بھی قیام امن کے لیے داد کی مستحق ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے کوئی سپر پاور ہو، میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اور میری قوم آخری گیند تک اپنی آزادی کے لیے لڑے گی۔ ہماری فوج بھی تیار ہے، عوام بھی تیار ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، پاکستان کی سیاسی فوجی طاقت نے مل کر دشمن کو وہ جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اب کہ ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ دونوں قیادت نے مل کر یہ واضح پیغام دے دیا، جب تک ہم ایک ہیں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خود کو سیکولر بھارت اپنے عجیب اقدامات کے باعث دنیا کے سامنے عجوبہ بنا ہوا ہے۔ دورہ ٹرمپ کے دوران احمد آباد کی کچی آبادی کو دیوار کی دوسری جانب چھپا دیا گیا۔ وہاں موجود لوگ اس دوہرے معیار پر برس پڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ 27 فروری 2019 کی حقیقت دنیا کے سامنے لے آئی۔ پاک فضائیہ نے ابھینندن کے جہاز پر لگے تمام چاروں میزائل میڈیا کے سامنے پیش کر کے پاکستان کا F-16 طیارہ گرانے کے بھارتی دعوے کا پول بھی کھول دیا ہے۔ اسلام آباد سے نوید اکبر رپورٹ کریں گے۔
भारत का झूठ बेनकाब करते हुए पाक फजाइया ने मार गिराए गए भारतीय त्यारे MiG-21 के मिसाइल मीडिया के सामने पेश कर दिए। मीडिया को भारतीय पायलट अभिनंदन के त्यारे MiG-21 के मिसाइल R-73 आर्चर और R-77 एडर दिखाए गए। 2 मिसाइल दुरुस्त हालत में और 2 मिसाइल जले हुए थे। माहिरीन के मुताबिक चारों मिसाइल MiG-21 से फायर नहीं किए जा सके थे। मिसाइल फायर न होने से भारत का पाकिस्तानी त्यारा मार गिराए जाने का दावा झूठा साबित होता है। भारत की जानिब से 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था। जवाबी कार्रवाई में पाक फजाइया ने भारत के 2 त्यारे मार गिराए थे। नवीद अकबर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फिजाइये ने 27 फरवरी की मुनासबत से नया नगमा जारी कर दिया है। गुलकार शुजा हैदर ने मुल्क में अशिया की कीमतों खासकर सब्जियों की कीमत में वाज़ेह कमी हुई है। वज़ीर आज़म ने कौम को यकीन दिलाया है कि कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों की शनाख्त और इनको सजा दिए जाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। रुख करेंगे ईरान का, जहां कोरोना वायरस से अमवात 50 हो गई हैं। मुल्क भर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हर शख्स को मास्क पहनने की हिदायत भी की गई है। ईरानी सरहद से मुल्का ममालिक में भी कोरोना वायरस फैलने लगा है। अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत और इराक में भी कोरोना वायरस के मरीज रिपोर्ट होने लगे। कोरोना वायरस से 50 अमवात हो चुकी हैं, जबकि ईरानी वजारत सेहत के हुक्काम ने 50 अमवात की तरदीद करते हुए कहा है कि 12 अमवात हुई हैं और 66 अफराद मुतासिर हैं। ईरान में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आवाम को मास्क पहनने की हिदायत की गई है। अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत और इराक में भी कोरोना वायरस के मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसके बाद इन ममालिक ने ईरान के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। उधर इटली में भी 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 219 मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने अपने शहरियों को हर लम्हे मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। ईरान में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान ने ईरान से मुल्का अपनी सरहद को बंद कर दिया है। बलूचिस्तान के 5 अजला चागी, वाशक, पंजगोर, केच और गवादर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तफ्तान सरहद पर ईरान जाने वाले जायरीन को भी रोक लिया गया है। यहाँ 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी कायम किया गया है।